بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفت سراج، اس کی یہ 19ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ کون؟ خان دلاور علی خان بات کر رہا ہوں۔ عزت افزائی ہے میری۔ نعمان کو حیرت کا جھٹکا لگنا قدرتی امر تھا۔ کیا حال ہے بیٹے آپ کا؟ شکریہ جی، بہت اچھا ہوں، دعا ہے آپ کی۔ نعمان کی حیرت ہنوز قائم تھی۔ مہند بیٹی کیسی ہے؟ جی وہ بھی اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹے بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے 1-2 روز میں تمہیں تفصیلی خط ملے گا۔ اس خط کو بہت سکون اور تحمل سے پڑھنا اور بہن سے مشورہ کر کے ہمیں اس کا جواب بھیجنا۔ ٹیلی فون اس لیے کر رہے ہیں کہ مزید تاکید رہے۔ ہیلو، سن رہے ہو؟ جی سن رہا ہوں، آپ فرمائیے۔ بس اور کچھ نہیں کہنا، بس اتنی ہی بات تھی۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ وطن سیٹل ہو رہے ہو یا واپس یوگنڈا جاؤ گے؟ واپس تو فی الحال جانا ہی ہوگا۔ جمایا کاروبار چند مہینوں میں تو ادھر سے ادھر واپس نہیں ہو سکتا، آپ خود کہیے۔ نعمان نے ذہن اب آنے والے خط کی طرف مستقل تھا، بظاہر دوسرے موضوع پر بات چیت کر رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا خیر، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ نعمان کے ہاتھ میں ریسیور چند سیکنڈ تک جوں کا توں رہا۔ کس کا فون تھا نعمان بھائی؟ مہند کچن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے وہی لاؤنج میں چلی آئی۔ خان دلاور علی خان صاحب کا۔ نعمان کے انداز میں ہنوز گہری سوچ کا تاثر واضح تھا۔ مہند چونک پڑی تو اس نے بڑی جانچتی نظر نعمان پر ڈالی تھی اور اسے گہری سوچ میں مبتلا پا کر دل بھی دھڑکا تھا۔ کیا فرما رہے خان صاحب؟ اس نے لب و لہجے سے خاص تکلف ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، وہ اسی طرح سوچ میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ نہیں؟ مائی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہاں کہہ رہے تھے انہوں نے میرے نام کوئی تفصیلی خط لکھا ہے، میں سوچ رہا ہوں خط تو انہوں نے کبھی میرے باپ کو نہیں لکھا، اب کیا معاملہ پیش آ گیا؟ اس کی الجھن بجا تھی۔ مہند کا دل دھیرے سے سکڑا، سمٹا، پھر اسی قوت سے پھیلا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ واپس ہوئی۔ لے آؤ۔ ویسے کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئے؟ نعمان نے اس کے نارمل انداز کو بہت محسوس کیا تھا۔ وہ بہت تعجب سے اس کا بے نیاز رویہ جانچ رہا تھا۔ دلاور علی خان کا فون اور خط آنا کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ فون آنے کے بعد سے مہین ایک عجیب سے انتظار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ حالانکہ نعمان تھوڑی دیر الجھ کر اپنے معمولات میں مگن ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد ایک رجسٹرڈ لفافہ نعمان کے نام آیا تھا۔ نعمان گھر پر نہیں تھا۔ مہین کا بس نہ چلتا تھا کہ لفافہ چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ اس نے لفافہ نعمان کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور پھر کمرے میں جب بھی کسی کام سے گئی لفافے پر ایک نظر ڈالنا اپنا کوئی ضروری کام سمجھا۔ جانے کیوں کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا، ذہن بس لفافے کی طرف ہی لگا ہوا تھا، جیسے اس میں جانے کون سا 8واں عجوبہ برآمد ہوگا۔ شام ڈھلے نعمان گھر آیا تھا اور حسب عادت سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مہند دم اٹکائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہر دم یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نعمان نے اسے آواز دی ہو۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب کچھ نہیں ہوا تو وہ دبے پاؤں دروازے تک آئی۔ دروازہ بہت آہستگی سے کھولا اور اندر جھانکا۔ نعمان کمرے میں نہیں تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مہین نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ لفافہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا جلدی سے آگے بڑے خط پڑھ ڈالے، مگر باتھ روم کی طرف دیکھ کر واپس مڑ گئی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ نعمان بھائی تو بڑے صبر و سکون کا مظاہرہ کیا۔ کیا لفافے میں کوئی خاص بات نہیں تھی؟ وہ نعمان کے لیے چائے بناتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ عجیب و غریب سوچوں میں الجھے اس نے چائے بنائی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نعمان کے کمرے میں آئی۔ نعمان سکارف کے انداز میں تولیہ گلے میں ڈالے وارڈروب میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے انگوٹھی سے دروازے پر دستک دی تھی اور اندر آ گئی تھی۔ نعمان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ مہین کی تمام حسیات نے محسوس کر لیا کہ اس نے بہت خاص نظروں سے مہین کی طرف دیکھا تھا۔ آؤ بھئی، آج تو چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، آفس میں بہت مصروفیت رہی، بس چائے پینے کی بھی مہلت نہیں ملی، اس نے بشاش سے کہا۔ مہین نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور ٹیبل کپ پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ۔ کھڑی کیوں ہوں؟ نعمان نے تولیے سے سر رگڑنا شروع کر دیا۔ مہین جلدی سے یوں بیٹھ گئی جیسے بیٹھنے کے لیے اسے واقعی کسی تاکید یا حکم کی ضرورت تھی۔ پھر تو آپ بہت تھک گئے ہوں گے؟ اس نے بھائی کا چہرہ بغور دیکھا۔ ہاں تھکن تو ہو جاتی ہے، مگر رات پڑی ہے آرام کرنے کے لیے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی، مہین نے مسکرانے کی کوشش کی۔ پاپا نے کام بہت پھیلا دیا ہے، سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، عملہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، جبکہ یوگنڈا میں ایسا نہیں ہے۔ مہین بے صبر ہو رہی تھی، جبکہ نعمان کو اپنے کاروباری بکھیڑوں کا ذکر زیادہ ضروری لگ رہا تھا۔ کھانا گھر پر ہی کھائیں گے نا؟ اس نے خاصی سرد موہری سے پوچھا۔ ہاں، آج ہم
صبح تک گھر پر ہی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اس کے کسی انداز سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ خط میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ مہین الجھن میں پڑ گئی تھی۔ اور کیا کرتی رہی سارا دن؟ نعمان نے چائے کا کپ اٹھا کر اس کی سمت بڑھایا۔ بس وہی روزانہ کے معمولات۔ بس ذرا آج لان کی صفائی کی تھی اور اسٹڈی کرتی رہتی ہوں۔ اس نے کرسی پر بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر اطمینان سے جواب دیا۔ نعمان نے ہنکارا بھرا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پاپا چاہتے تھے کہ اب تم یوگنڈا نہ جاؤ بلکہ مستقل یہیں پاکستان میں رہو، اور مجھے معلوم نہیں تمہارا کیا ارادہ تھا یا ہے، کیا سوچا ہے تم نے آگے کے بارے میں؟ نعمان نے اچانک بات شروع کر دی تھی۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ پاپا تو یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کی شادی یہیں کر دی جائے، پھر آپ اپنی دلہن کو لے کر ہی یوگنڈا جائیں۔ وہ مسکرائی۔ یہی کچھ انہوں نے تمہارے بارے میں سوچا تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ وہ تمہاری یوگنڈا واپسی کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا تمہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یہیں رہنا چاہیے۔ نعمان نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی۔ وہ خاموش بیٹھی، ناخن کھرچتی رہی۔ دلاور علی خان صاحب کا خط آ گیا ہے۔ نعمان نے آہستگی سے مطلع کیا۔ جی، وہ میں نے لفافے پر دیکھ لیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کا خط دیکھ کر۔ شاید انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے تھی، نعمان نے سوچتے ہوئے کہا۔ کس طرح کی بات؟ مہین نے اطمینان ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یاور بھائی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے نا تعجب کی بات؟ نعمان بہت ہی سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں سوال کیا۔ نعمان نے چونک کر اس کی شکل دیکھی اور خاصی دیر دیکھتا رہا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ وہ بالآخر بولا۔ اس سے پہلے بھی تو میرے رشتے آئے تھے۔ مہین نے اسی اطمینان کا مظاہرہ کیا۔ مگر اس رشتے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بہنوئی کا رشتہ ہے۔ دوسرے، تمہاری اور ان کی عمر میں بہت فرق ہے۔ تیسرے، ہم تو ابھی ناز بجو کا معمہ حل نہیں کر پائے۔ نعمان نے دلائل دیے۔ ناز بجو کے سر قد سے تو میں ہو آئی ہوں۔ رہی آپ کی یہ بات کہ عمروں میں بہت فرق، وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ نعمان بے تابی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں بولو، رک کیوں گئی؟ انسان کی ایک فزیکلی عمر ہوتی ہے اور دوسری ذہنی۔ میں ان سے ذہنی فرق محسوس نہیں کرتی، اس نے جیسے بہت مشکل سے کہا۔ نعمان خود پر قابو پانے میں مہارت نہ رکھتا تو شاید اچھل پڑتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ مہین ہاتھ مسلتی رہی۔ اگر کوئی کمٹمنٹ تھی تو مجھے آگاہ تو کیا ہوتا۔ آخرکار وہ گمسم سے انداز میں گویا ہوا۔ مہین خاموش رہی۔ یہ ٹھیک ہے، وہ واقعی بہت نائس ہے ہر لحاظ سے، اور قابل بھی بہت ہے، مگر اب حویلی میں دوسری بہن دینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اب وہ حویلی ناز بجو کے زمانے کی حویلی نہیں ہے، وہ برجستہ بولی۔ مگر دلاور علی خان آج بھی وہی ہیں اور وہی ہیں۔ نعمان کو بہت الجھن آ پڑی تھی۔ مگر میں ناز بجو نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسا کھلا اعتراف تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ بیٹھو، جا کہاں رہی ہو؟ ابھی تو بات ہو رہی ہے، نعمان دھیمی آواز میں بولا۔ میرا خیال ہے بات مکمل ہو چکی ہے۔ وہ بھی بہت آہستگی سے گویا ہوئی۔ مرضی تمہاری، مگر جانے کیوں میں مطمئن نہیں۔ الجھن کے آثار نعمان کے چہرے پر بہت واضح تھے۔ آپ پریشان نہ ہو بھائی، میں بچی نہیں ہوں اور نہ حویلی والوں سے کسی طرح کمزور ہوں۔ مجھے ہر طرح کے انسانوں سے ڈیلنگ آتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ نعمان حیران پریشان سا ہلتا پردہ دیکھتا رہ گیا۔ نہ کجرے کی دھار، نہ موتیوں کے ہار، نہ کوئی کیا سنگھار، پھر بھی کتنی سندر ہو تم کتنی سندر ہو۔ باری موٹا سا پائپ تھامے پودوں کو پانی دیتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے چپکے سے آ کر حوض کی منڈیر پر بیٹھ گئی تھی اور اس کا خوبصورت گیت دلکش آواز میں سن رہی تھی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، وہ واقعی اتنی حسین ہے کہ انہیں کسی سنگھار کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے کتاب تھوڑی کے نیچے ٹکا کر بے تاثر سے انداز میں گرہ لگائے۔ باری بری طرح چونک کر پلٹا۔ سرخ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس سبزے کے درمیان بیٹھی وہ ماحول میں عجیب سی دلکشی کا باعث بن رہی تھی۔ باری نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ البتہ گیت کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ سالگرہ والے روز تو بہت ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ روشی نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اس کی سمت دیکھا۔ باری اس مرتبہ بھی بالکل خاموش تھا۔ مگر تم تو بہت مصروف تھے۔ تم نے شاید ہی دیکھا ہو، حسن ہے جیسے تصویر ہو، وہ تو دھلے منہ سے ہوش اڑا سکتی ہیں۔ اس دن تو پھر انہوں نے سنگھار کیا ہوا تھا، وہ پھر بولی۔ باری ہنوز خاموش تھا۔ شاعر نے غالباً انہی کے لیے کہا ہے کہ تم جس رنگ کے کپڑے پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کیا روشنی پھوٹتی ہے ان سے؟ وہ پھر ہنسی۔ تمہارا بھی کوئی قصور نہیں، وہ چیز ہی ایسی ہیں۔ وہ اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ باری پائپ کھینچتا ہوا دوسری سمت چلا گیا۔ ایسے آج کل ملاقات کی کیا سہل بنتی ہے؟ حویلی سے باہر تو خیر تمہاری موج تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ویسے یہ زخم لگا کیسے تھا؟ کیا بچپن میں گھوڑے سے گر گئے تھے؟ مگر یہ تو وہی مثال ہو گئی
کہ مارو گھٹنا چھوٹے آنکھ، اگر اس طرح زخم لگنا تھا تو ہاتھ پر یا ٹانگ پر لگتا۔ ہو سکتا ہے بچپن میں تم لڑکوں سے بہت لڑتے رہے ہو، کیونکہ تم میں اسٹیمنا تو شروع ہی سے ہے نا؟ وہ بے تکان بول رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، پہل کس نے کی تھی؟ باری نے اگلی کیاری کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ویسے امکان ہے وہی مر مٹی ہوگی پہلے یہ گیت گاتے ہوئے، پیار کے بدلے ہمیں پیار دیں گے، اور کیا ہمیں سرکار دیں گے، اس پہ یہ ناز توبہ، اف یہ انداز توبہ، آپ تو جیتے جی ہی مار دیں گے۔ وہ مسکرا رہی تھی جیسے اسے زج کر کے دلی مسرت ہو رہی تھی۔ ہائے روشی، تم یہاں ہو، پتہ نہیں چلتا تمہارا، کل تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ باری بابا صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ روبی اسے دور ہی سے دیکھ کر شروع ہو گئی تھی۔ اس نے منہ بنا کر روبی کی طرف دیکھا، البتہ باری نے اطمینان بھری سانس لی اور اپنے پاؤں پر پانی ڈالنے لگا۔ روشی برا سا منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ روبی اس سے پہلے اندر غائب ہو چکی تھی۔ اس نے بے دلی سے بابا صاحب کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جاؤ۔ بابا صاحب کی باروب آواز ابھری۔ وہ اندر آ گئے۔ بابا صاحب نظر کی اینک لگائے پتہ نہیں کون سے کھاتے چیک کر رہے تھے۔ انہوں نے اینک اتار کر اوپر سے جھانک کر آنے والے کو دیکھا۔ آؤ بھائی روشی، بہت دیر سے تمہیں بلا رہے ہیں، کہاں تھی؟ کیا سو رہی تھی؟ انہوں نے اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ جی نہیں، باہر باغ میں پڑھ رہی تھی۔ پتہ نہیں جھوٹ بولتے ہوئے انسان کی آواز کا دم خم کہاں چلا جاتا ہے۔ اسے اپنی کمزوری پر خود ہی کوفت ہوئی۔ اوہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، صبح کو پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، انسان بھولتا نہیں، اور تمہارے باپ کو تو بہت شوق ہے کہ اس کے بچے ڈگریوں کے ڈھیر لگائیں۔ آج ایسا کرو، تم ناشتہ ہمارے ساتھ کرو۔ روشی نے بڑی حیرانی سے ان کی سم دیکھا تھا۔ آپ نے مجھے کسی کام سے بلایا بابا صاحب؟ اس نے الجھ کر سوال کیا۔ لامحالہ اس کا ذہن اپنی شادی کے موضوع کی طرف چلا گیا تھا۔ ارے بھائی، کام کرنے کو تھوڑی لوگ ہیں، تم سے آج تک کوئی کام کرایا ہے کسی نے؟ وہ مسکرائے۔ اس پر روشی مزید حیران ہوئی۔ بھائی ہمیں یہ بتاؤ پہلے کہ تمہیں اپنے باپ سے کتنا پیار ہے۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھ گئے۔ بہت زیادہ، میرا خیال میں سب بچوں کو اپنے باپ سے بہت پیار ہوتا ہوگا، پاپا بھی تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ روشی کو ان کا سوال عجیب لگا۔ بھائی بہت لمبا جواب ہے مگر صحیح دیا ہے، دلاور علی خان مسکرا دیے۔ روشی نے پھر الجھ کر ان کی سم دیکھا۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے باپ کو ایک وجہ سے خوشی مل سکتی ہے تو تم کیا رد عمل ظاہر کرو گی؟ وہ بغور پوتی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں ساری دنیا سے لڑ کر انہیں وہ خوشی دینے کی کوشش کروں گی۔ میں اس عمر میں محسوس کر سکتی ہوں کہ پاپا نے کس قدر ادھوری زندگی گزاری ہے۔ اس نے بہت پرجوش انداز میں جواب دیا۔ شاباش، تم واقعی یاور علی خان کو اپنے بہت قریب محسوس کرتی ہو، تم ان کی بہت اچھی بیٹی ہو۔ انہوں نے خوشی سے سراہا۔ روشی کا دل اچھل کر ایک دم حلق میں آ گیا۔ اوہ، پاپا نے میری ناپسندیدگی اپنے والد تک پہنچا دی ہے، اور اب بابا صاحب نفسیاتی طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، مگر اس طرح تو پاپا نے فاؤل کھیلا ہے، چیٹ کیا ہے مجھے، مگر یہ سب ان پر سوٹ تو نہیں کرتا۔ دکھ سے روشی کا پورا وجود چور چور ہو گیا۔ کیا سوچنے لگی بیٹی؟ اچھا یہ بتاؤ تمہیں اپنی خالہ کیسی لگی؟ روشی کو پھر ایک جھٹکا لگا۔ اب خالہ کا ذکر کیا مانی؟ اس نے کوفت بھرے انداز میں اپنے بال جھٹکے۔ خالہ تو بہت نائس ہیں، جواب ہی نہیں ان کا، بہت سوبر، بہت کائنڈ۔ اس نے کوفت کے باوجود سچائی سے جواب دیا۔ اگر ہم ہمیشہ کے لیے انہیں یہاں لے آئیں تو؟ دلاور علی خان نے اینک اٹھا کر دوبارہ لگا لی اور اخبار کھولنے لگے۔ ضرور لے آئیے، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی ہوگی، مگر کیسے؟ اچانک اسے دھیان آیا تو جیسے ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ تمہارے باپ سے نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہاں آ سکتی ہے۔ انہوں نے اخبار سیدھا کر کے اپنے سامنے پھیلا لیا۔ روشی کی حواسوں پر بجلی کی طرح خوشی کوندی۔ پاپا مان جائیں گے؟ بقول آپ کے وہ تو مانتے ہی نہیں۔ وہ بجھ سی گئی۔ وہ مان گئے ہیں، بابا صاحب نے اطلاع دی۔ روشی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور خالہ؟ اس نے کسی انجانے خدشے کو اپنے آپ پر منڈلاتا محسوس کیا۔ وہ بھی مان گئی ہیں، انہوں نے اپنی مخصوص وجہ سے جواب دیا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ خوشی مکمل ہو گئی تھی، اس کا جی چاہا رقص کرنے لگے۔ کس بات کی نہیں، بس ایک ہی پریشانی ہے، وہ یہ کہ جواد کو شاید اعتراض ہے۔ بابا صاحب نے بڑے سبھاؤ سے اسے مطلع کیا۔ کیوں؟ انہیں کیوں اعتراض ہے؟ کیا بھائی کو یہ احساس نہیں کہ پاپا نے کتنی ٹف لائف گزاری ہے؟ کوئی خوشی انہیں پچھلے 19 سال سے نہیں ملی۔ بے رنگ زندگی کے 19 سال کم تو نہیں ہوتے، ایک سال کی 365 راتیں، ہر رات دن کے 8 پہر، اور 8 پہر کی ظالم بدصورتی۔ روشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا صاحب دم بخود پوتی کی شکل دیکھ رہے تھے۔ جس رد عمل کی امید انہیں جواد سے تھی وہ روشی ظاہر کر رہی تھی۔
بھائی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا، محض اس لیے کہ لوگ کچھ نہ کہہ نہ دیں۔ ہم ایک جیتے جاگتے انسان سے زندگی کے رنگ چھین لیں، جبکہ شریعت و فطرت کو کوئی اعتراض نہیں۔ میں بھائی سے بات کروں گی، انہیں ان کی خود غرضی پر شرمندہ کروں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی جانے کے ارادے سے۔ ادھر آؤ بیٹی، بابا صاحب نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ وہ ان کے قریب آ گئی۔ بیٹھ جاؤ، ان کا اگلا حکم تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ بابا صاحب نے آہستگی سے بڑے شفیق انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہم تو تمہیں بہت لاپرواہ، غیر ذمہ دار اور بے وقوف سمجھتے تھے، مگر ماشاءاللہ تم تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ سمجھدار تو خیر واقعی میں نہیں ہوں، بس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ اچھی بات ہے، جیتی رہو، اب تم جا سکتی ہو۔ انہوں نے اجازت دی۔ بابا صاحب، یہ خوبصورت کام کب ہوگا؟ میں تو بے صبری سے مر جاؤں گی۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ انشاءاللہ بہت جلدی، مگر سب کچھ بہت خاموشی اور سادگی سے ہوگا، اور تم فکر نہ کرو، مہین سب سے پہلے یہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے پھر یاور تمہیں مستقل طور پر ہری پور لے جائیں۔ بابا صاحب نے بڑے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ روشی ایک خوبصورت سے احساس سے سرشار ان کے بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ اٹھ جائیں، چائے پی لیں، لال خان بھی آنے والے ہیں۔ بالو نے پردے سرکائے اور لائٹ جلا دی۔ اٹھا ہوا ہوں، ہمیں بھلا نیند کہاں، بس کچھ اپنی تلاش ہے، جانے کہاں کھو گئے ہم۔ تم سے تو دل کے پاس ملاقات ہو گئی، میں خود کو ڈھونڈنے بہت دور تک گیا۔ بالو نے منہ بنا لیا۔ ہماری تو عقل میں نہیں آتی یہ باتیں، جن کا حاصل نہ وصول، خواہ مخواہ کا پیٹنا۔ خوشی کوئی بھی آخری نہیں ہوتی۔ چلے جلدی سے باہر آ جائے، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جو آنا ہے خوشی کی انتہا پر، بہت روئے تھے اس آنسو کی خاطر۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بالو کی طرف دیکھنے لگا، جو لش لش کرتے جاپانی کپڑے کے سوٹ میں یوں تیار تھی جیسے کہیں جا رہی ہیں۔ کوئی اچھا لگ رہا ہو تو تعریف کر دیا کرتے ہیں، ضرور پوچھنا ہے آنے جانے کا۔ وہ جل کر بولی۔ عارف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، عقل پر پتھر نہ پڑے ہوتے تو یہ دن دیکھتے۔ وہ بڑبڑائی اور باہر نکل گئی۔ عارف کے تمام حسیات چوکس تھی، نہایت دھیمی آواز کے باوجود بڑبڑاہٹ اس نے سن لی تھی۔ وہ پاؤں میں چپل ڈالنا بھول گیا تھا۔ باہر برآمدے میں بالو چائے آگے سجائے تھال میں دال لے صاف کر رہی تھی۔ اس نے نزدیکی واش بیسن میں ہاتھ منہ صاف کیا۔ وہ بہت الجھ گیا تھا۔ دماغ جو معنی سمجھا رہا تھا وہ اسے منظور نہیں تھے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا بالو کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بالو نے تھرمس سے چائے انڈیلی اور اس کے سامنے رکھ دی، ساتھ ہی نمکو اور گلاب جامن کی پلیٹیں اس کی طرف سرکائی۔ لال خان نہیں آیا ابھی تک؟ اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا مگر نظریں نہیں اٹھائی۔ آ ہی جائے گا بوڑھا ہیرو، بالو نے سلگ کر جواب دیا۔ عارف کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ خاصی دیر وہ گو مگو کی کیفیت میں رہا۔ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اب تو آپ کے پاس اس کی امانت ہے۔ عارف نے بڑی روشن ضمیری کا مظاہرہ کیا۔ امانت؟ میں اسے کچھ نہیں دوں گی، اس کے لیے اتنی محنت کروں، اتنے دکھ اٹھاؤں، کس حساب میں؟ وہ بھڑک کر بولی۔ کیا کریں گی آپ؟ عارف خوف زدہ سا ہو گیا۔ میں اس کے بچوں کی ماں کبھی نہیں بنوں گی۔ ایک کانٹا مستقل میرے دل میں ہے، ایک کانٹا اس کے دل میں رہنا چاہیے۔ وہ بڑی شفاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو دکھ نہیں دیتے، عارف نے سمجھایا۔ محبت کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی ہے، 5 روپے کے ٹکٹ پر 5 لاکھ کا انعام۔ بالو کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ہوش کی بات نہیں ہے، عارف بس یہی کہہ سکا۔ آپ تو خود بے ہوش رہتے ہیں، بالو نے طنزیہ کہا۔ ہمیں ہوش کے سبق پڑھا رہے ہیں، مگر میری بے ہوشی نقصان میں کسی کے نہیں، یہ بھی دن گنتی کرنے کا ایک انداز ہے، اس نے بڑے ٹھہرے انداز میں کہا۔ راحت آ کر گزر بھی جاتی ہے، ایک ہماری سحر نہیں ہوتی، بے قراری سہی نہیں جاتی، زندگی مختصر نہیں ہوتی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ گھونٹ بھرنے لگا۔ جرم میں تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں، کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے آپ کو کھانے میں زہر دے دوں۔ بالو کی آواز بھرا گئی، شاید آنے والی تبدیلی سے وہ اور زیادہ کنوتی ہو رہی تھی۔ اتنا بڑا احسان آپ مجھ پر نہیں کر سکتی، ایسے نصیب کہاں ہمارے۔ وہ ہنس دیا اور پھر چائے پینے لگا۔ کاش آپ لال خان کا گھر بسانے کے بجائے اپنا گھر بسا لیتے۔ بالو گویا آج پھٹ پڑی تھی۔ اس کے عجیب و غریب انداز پر عارف چونک پڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئی تھی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھانے کے بجائے صرف نظریں اٹھائی اور بالو کو چند ثانیے دیکھا۔ اپنے ہمراہ جو آتے ہیں ادھر سے پہلے دہشت پڑتا ہے میاں، عشق میں گھر سے پہلے۔ وہ کپ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں سمجھے میں آج آخری بار گھر یعنی آپ کے گھر آیا تھا، دماغ مرد کا خراب ہو یا عورت کا،
دیر نہیں لگتی، خدا حافظ۔ اس نے قدم بڑھا دیے۔ ٹھہر جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی گھر سے نکلوں گی۔ آپ کے آنے کے امکان تو مجھے اس گھر میں رہ کے ہوئے تھے، ورنہ یہاں رکھا کیا ہے؟ وہ تھال رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر فوراً ہی گڑبڑا گئی۔ عارف اپنی جگہ پر پتھر ہو گیا تھا۔ سامنے لال خان کھڑا تھا اور ششدر سا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عارف نے نظریں بامشکل اٹھائی تھی۔ لال خان اس کی طرف دیکھنے کی بجائے صرف بالو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لال خان، میں دوست ہوں، ڈاکو نہیں ہوں۔ یہ کم عمر اور کم عقل ہے، اسے کچھ نہ کہنا۔ ذرا دیر کے بعد غصے میں بعض مرتبہ بڑی لمبی کہانیاں پل جاتی ہیں، جو نہ پلے تو بہتر رہتا ہے۔ اب ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے، خدا حافظ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ لال خان نے اسے روکا نہیں۔ کچھ دیر ساکت کھڑا رہنے کے بعد وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بالو نے جاتے ہوئے لال خان کو ایک نظر دیکھا اور کرسی پر بیٹھ کے اس کے چہرے پر کسی قسم کا ڈر اور خوف نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، اس حد تک کہ اس نے چائے کپ میں نکال کر پینا شروع کر دی تھی۔ البتہ اس کا ہلتا پاؤں اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ گھر میں صرف مہین کی دو سہیلیاں بطور مہمان موجود تھیں، جبکہ نعمان کے دوست ابھی نہیں آئے تھے۔ منیب احمد کے 2-3 دوست بھی مدعو تھے، جن سے ان کی برسوں کی دوستی تھی۔ مہین اپنے مہندی لگے ہاتھ دیکھ کر جانے کیوں بار بار روئے جا رہی تھی۔ زندگی کا نیا موڑ مڑتے ہوئے پچھلے موڑ جاتے کیا کیا یاد دلانے لگتے ہیں۔ دوسرے اسے نعمان کی کہیں روزہ خاموشی بھی بہت ستا رہی تھی۔ شام کے 7:30 بجے کے قریب دلاور علی خان 10-12 افراد کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ خواتین میں عالمتاب، سمیہ اور یاور علی خان کی تینوں بہنیں تھیں۔ بھائی بھی دونوں یعنی ابا اور بصیر چچا شامل تھے۔ ان لوگوں کی آمد کا سن کر تو مہین کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ عالمتاب نوکرانی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور رو رو کر پاگل ہوتی مہین کو گلے سے لگا لیا۔ جب انسان کسی بڑی خوشی سے نوازا جاتا ہے تو وہ لوگ بہت یاد آتے ہیں جو اس خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی زندگی ہے، یوں اپنی جان ہلکان نہ کرو۔ ہم بھی تمہارے اپنے ہیں، وقت بتائے گا کہ تم ہمیں کتنی عزیز ہو۔ شاباش، چپ ہو جاؤ۔ وہ اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں صاف کرنے لگی، ساتھ ہی نوکرانی کو چابی تھما کر سوٹ کیس کھولنے کا اشارہ کیا۔ مہین کی دوست نے نوکرانی کے ہاتھ سے چابی لے کر خود سوٹ کیس کھولا۔ یہ نکاح کا جوڑا اوپر ہی رکھا ہے، بہت اچھی سی دلہن بنانا ہماری مہین کو۔ یاور نے تو گلے میں ایک ہار بھی نہیں ڈالنے دیا، مگر ہم نے ان سے کہہ دیا جب دلہن کے پاس جاؤ تو گلے میں ہار ضرور ڈال لینا، آخر اس کے بھی ارمان ہوں گے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہین کی سہیلیاں اسے دلہن بنانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ اسی دم نوکرانی نے آ کر اطلاع دی کہ فون پر کوئی لڑکی ہے، روشی آپ کو بلا رہی ہے۔ اس نے مہین کی طرف اشارہ کیا۔ مہین چونک پڑی۔ کیا روشی آئی نہیں؟ اسے کیوں نہیں لائے؟ عجیب لوگ ہیں۔ رکشی، فون تو لاؤنج میں ہے یا بھائی کے کمرے میں؟ میں نیچے کیسے جاؤں؟ اس کا چہرہ حیا سے چمکنے لگا۔ وہ سب لان میں ہے، لاؤنج خالی پڑا ہے، البتہ یاور بھائی اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ لاؤنج ان کی نظروں کی رینج میں ہے۔ اب یہ تمہارا مسئلہ ہے، پھر تو میں نہیں جا رہی۔ اسے ڈھیر ساری شرم آ گئی۔ کچھ فطری وارداتیں ہوتی ہیں جو عقل سے معاورہ ہوتی ہیں اور سب کے لیے ایک سی ہوتی ہیں۔ میں کہہ دیتی ہوں کہ تم نکاح پر راضی ہو، مگر ساتھ جانے پر راضی نہیں ہو۔ جلدی اٹھو، دوسری طرف بل بن رہا ہے۔ رکشی نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ مگر تم تو کہہ رہی ہو، وہ ہچکچا رہی تھی۔ اچھا اب زیادہ بنو مت۔ 1 گھنٹے بعد ان کے کندھے سے کندھا ملائے گاڑی میں بیٹھی ہوگی، اور جب ہم صبح جا کر ملیں گے۔ مہین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زیادہ بدتمیزی نہیں، اس نے حیا آمیز خفگی سے اسے ٹوکا، اور دوپٹہ سر پر پھیلا کر تیزی سے لاؤنج میں آئی تھی اور ملازمہ کو لاؤنج کا دروازہ بند کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز میں حجاب سا ڈر آیا۔ السلام علیکم امی حضور۔ روشی کی کھنکھناتی آواز ایئر پیس میں ابھری۔ مہین کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ پاپا کے ہاں تو نکیل ڈالنے والی کوئی چیز ہی نہیں، آپ نے کیسے ڈالی؟ وہ کھلکھلا رہی تھی۔ روشی پلیز، اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ ویسے میرے پاپا تو ہر قسم کی صورتحال میں بڑے رف سے محسوس ہوتے ہیں، آپ کو پرپوز کرتے ہوئے بھی ویسے ہی تھے۔ وہ بدستور چہک رہی تھی۔ تم نے یہ باتیں کرنے کے لیے اتنی دور سے فون کیا ہے؟ مہین بھی بالآخر ہنس پڑی۔ جی نہیں، آپ کا حال احوال پوچھنے اور پاپا کی شکایت لگانے کے لیے فون کیا ہے، وہ منہ بسور کر کہہ رہی تھی۔ کیسی شکایت؟ مہین الجھی۔ اپنی شادی میں ہمیں کیوں نہیں لائے؟ ہم بھی تو دیکھیں نا۔ نازک نازک جذبوں میں گھرے پاپا کیسے لگتے ہیں، کیا ہمارا دل نہیں ہے؟ وہ بناوٹی اداسی ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ تم کیسی ہو، خوش تو ہو نا؟ مہین نے بڑے محتاط انداز میں پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ وہ ہنسی۔ کیا آپ دلہن بن چکی؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ مہین خاموش رہی۔ نکاح ہو گیا؟ دوسرا سوال ہوا۔ بدتمیز، کوئی اور بات کرو۔ مہین جھم گئی۔ اچھا چلے کوئی اور بات کرتے، یہ بتائیں پاپا کیسے لگ رہے ہیں؟ وہ شریر ہوئی۔
देखना वहाँ आकर तुम्हारी कैसी पिटाई करती हूँ। महीन के होंठों पर शर्मिंदी मुस्कुराहट खेल रही थी। अच्छा तो फिर आ रही है ना? रोशी का कहका बहुत जानदार था। महीन ने रिसीवर रख दिया और गुलनार चेहरे के साथ ऊपर चली आई। जब बेटी ने ये हाल कर दिया तो बाप क्या हाल करेगा? उसकी दोस्त अविंदा ने उसके चेहरे का बड़ी गहराई से जायजा लिया। महीन उसे घूर कर रह गई। 7th सी में एक नई कहानी का आगाज़ हो रहा था। बाहर समंदर की जो लानियाँ थी और अंदर यावर अली खान के अंदर तूफान करवटें ले रहा था। इंतहाई चमकदार सुर्ख जरतार पेशवाज और दुपट्टेदार तंग पजामे में दुल्हन बनी महीन घर की ख़वातीन में घिरी हुई थी। घरेलू मुलाजमीन के क्वार्टर में भी खुशी ने तब्दीली पैदा कर रखी थी। दिलावर अली खान रोनमाई में हीरे का एक कंगन देकर ऊपर अपनी ख्वाबगाह में जा चुके थे। यावर अली खान अपने एक हम मर्तबा दोस्त के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू होने के बावजूद महीन पर एक उड़ती पड़ती नज़र डाल देते थे, जिससे समिया जाने कौन कौन से किस्से बयान कर रही थी। आज से बरसों पहले भी मुनीब अहमद की एक बेटी दुल्हन बनकर उस घर में आई थी, जिसके फर्शी घरारे को 4 मुलाजमाओं ने संभाला था। सुच्चे काम से बोझल दुपट्टे को उनकी 2 बहनें संभाल रही थी। मुलाजमाओं और बहनों की वजह से वो दुल्हन से खासे फासले पर चल रहे थे। डोमनियों ने इस्तकबाली गीत छेड़े थे। मुलाजमों ने फूल और सिक्के निछावर किए थे। उनकी वालदा ने दुल्हन के कमरे पर खड़े होकर उसकी पेशानी पर बतौर खुशामदीद बोसा दिया था। घर में शोर इस कदर था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। बच्चों का शोरोगुल, नौकरों का ऊधम, ख़वातीन की च्यां प्यां, डुमनियों के हलक पार किस्म के गीत और उससे भी बुलंद ढोलकी की आवाज़। जबकि आज पता ही नहीं चल रहा था कि उस घर में नई दुल्हन आई है जो खासी पुरसुकून हालत में बैठी थी, जबकि वो दुल्हन ससुराल पहुंचकर भी काफ़ी देर रोई थी और कई बार बेहोश हुई थी। यावर अली खान उसके पास जाते हुए घबरा रहे थे कि नाजुक मिजाज दुल्हन कहीं तमाशा न बनवा दी, जबकि दुल्हन के हुस्न के चर्चों ने उन्हें बेसब्रा बना दिया था। उनकी आंखों के डोरे यखलख्त गहरे सुर्ख हो गए। उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। आंखों में खुशी और सरमस्ती के बजाय अजीब सी वहशत झलकने लगी। वो माजरत करके वहाँ से उठा है। आलमेताब उनके पीछे पीछे लपकी। कहाँ जा रहे हो यावर? उन्होंने यावर अली खान के शाने पर हाथ रखकर ठहराया। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर आराम करूँगा। और हाँ भाभी बेगम, फ़िलहाल मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ। मही ने उनके जुमले सुन लिए थे। ऐसे थके हुए दुल्हा किसी लड़की का ख्वाब नहीं होते। जिस्मो जामे अजीब सी कोफत भर के मेहंदी, नेल पॉलिश, अंगूठियों से सजे हाथों को उसने कुछ देर टिकटिकी बांध कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर सोफे की पुष्ट से टेक लगा ली। समय अपने बच्चों को सुलाकर फिर उसके पास आ गई थी। बरी में जो कंगन इन लोगों ने मुझे चढ़ाए थे, इनका डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा ही है। उसने महीन की कलाइयों की तरफ देखा। आपको मालूम है मेरा और आपका क्या रिश्ता है? समिया मुस्कुराई। महीन ने इस बात में जवाब दिया। बताइए क्या है? समिया ने शरारत से पूछा। सास बहू हैं हम, उसने बहुत आहिस्तगी से जवाब दिया। समिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैसी कैसी तारीख रकम हो रही है। बहू सास को ब्याह कर लाई है। वो हंसी। रोशी को तो हमारे बेसब्री के नींद भी नहीं आएगी। लड़कियों ने अलग उसका नाक में दम कर रखा होगा। कह रही थी समिया भाभी आप कितनी लकी हैं, हमारे बाप की शादी में शिरकत कर रही हैं। बहुत शैतान है, सबसे बड़ी अम्मी से उसे ही डांट पड़ती है। डर तो जैसे उसे किसी का है ही नहीं। महीन को जमाइयाँ से आने लगी। गुज़श्ता 2 दिनों से तो उसकी नींद बिल्कुल ही उड़ी हुई थी। आपके लिए चाय और कॉफ़ी बनाऊँ? इस नींद को भगाने के लिए किसी को बहुत बोर करेंगी, उसने शरीर लहजे में कहा। महीन ने झिमकर नज़रें झुका ली। समिया आलमेताब बहू से मुखातिब हुई। जी अम्मी। समिया एकदम मुअद्दिब हो गई। मेरा ख्याल है कि महीन को कमरे में छोड़ा। अगर यावर आराम कर रहे हैं तो ये क्या कहती हैं, ये भी आराम कर लेंगी, ठीक है ना? आलमेताब को एक वक्त में कई काम निपटाने की आदत थी। उधर समिया से मुखातिब थी, दूसरा जानिब कलों को खास उठाने का इशारा कर रही थी। ठीक है अम्मी, सर में ज़्यादा दर्द हो रहा होगा तो सर ही दबा देंगी। यावर चचा का फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। उसने महीन के कान में सरगोशी की थी। महीन के चेहरे पर अलवई सी रंग बिखर गए। वो दोनों जीने तय करके ऊपर आए। अपने पीछे कदमों की चाप पर समिया ने पीछे मुड़कर देखा। कलो बलाएं तब आना। क्या बला की तरह सर पर मंडला रही हैं? समिया ने डपटा। वो डांट खाते ही भाग ली। बहुत ही शौक है इसे दुल्हने देखने का। अब देखिएगा जब तक आप में से ताज़ा दुल्हन की खुशबू आती रहेगी, ये साए की तरह आपके साथ लगी रहेगी। ज़ाती तजुर्बा है। समिया हंसी और दरवाजे पर दस्तक दी। महीन भी उसकी दिलचस्पी पर मुस्कुरा रही थी। कौन? यावर अली खान की बोझल आवाज़ आई। हम हैं चचा, आ जाएं।
غالباً یہ اجازت تھی۔ سمیہ نے دروازہ کھولا اور مہین کو تھامے اندر چلی آئی۔ یاور علی خان سفید کرتے پاجامے میں ملبوس بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ مہین کو دیکھ کر بھی ان کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ آپ کے لیے کافی بھجواؤں؟ مہین کو بیڈ پر ٹکاتے ہوئے سمیہ یاور علی خان سے مخاطب تھی۔ نہیں، انہوں نے توڑ ٹوک جواب دیا۔ سمیہ مہین کا ہاتھ دبا کر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ اس نے بہت آہستگی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ مہین اس طرح بیٹھی تھی کہ یاور علی خان اس کی پشت پر تھے۔ آپ چینج کر لیں اور ایزی ہو جائیں۔ برسوں بعد ذہن کچھ ریلیکس ہوا ہے۔ میں بہت سارا سونا چاہتا ہوں، یعنی اب سے دیر تک۔ امید ہے آپ اچھے لائف پارٹنر کی طرح میرے احساسات کا پاس کریں گی۔ غالباً وہ سیدھے ہو کر لیٹ چکے تھے۔ الفاظ اگرچہ بہت منتخب تھے مگر اعصاب کے لیے اینٹ پتھر سے کم نہیں تھے۔ اس کے سارے لطیف احساسات ہوا ہو گئے۔ اس نے آہستگی سے دوپٹے کی پنیں نکالنا شروع کر دی تھی۔ اتنے دلدار، اتنے کشٹ، اور ایک نظر بھی نہیں۔ احساس توہین سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مرد بھی کیا ہے، جیسے کوئی امتحان نہیں پڑھا، ساری عمر حل کرتے رہو۔ یہ وہی ہے جو پرپوز کرتے وقت تھے۔ دو موتی اس کے رخساروں پر ڈھلک آئے۔ یہ ابتدا ہے، انتہا کیا ہوگی؟ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے سیدھے لیٹے تھے۔ مہین نے دوپٹہ صوفے پر اچھال دیا اور پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے بے آواز وارڈروب تک آئی۔ سامنے بہت خوبصورت بیبی پنک نائٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے کوفت بھرے انداز میں اسے ایک طرف سرکا دیا اور ایک شلوار قمیض بلو کلر کی نکال لی جس پر بہت ہلکا کام بنا ہوا تھا۔ سب کپڑوں میں اسے وہی نسبتاً آرام دہ نظر آیا تھا۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور باہر آ گئی۔ میک اپ اگرچہ بہت ہلکا تھا پھر بھی ہونے سے پہلے صاف کرنا تو ضروری تھا، سونے سے پہلے، مگر اس پر عجیب سی کوفت اور کاہلی سوار ہو گئی تھی۔ نائٹ بلب اس نے جان بوجھ کر نہیں جلایا۔ ایک کشن اٹھا کر صوفے پر تکیے کی طرف رکھا اور دراز ہو گئی۔ بات کوئی چھوٹی سی نہیں تھی، دل کیوں نہ بھرا تھا۔ آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ اپنے احساسات کے لیے کتنے کانشیس ہے۔ یہاں یہ حال کہ رونمائی میں ایک پھول بھی نہیں دیا۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ اس نے اپنے سونسوں پر بھی کنٹرول کیا ہوا تھا، پھر بھی عجیب طرح کی بے اختیاری تھی۔ جانے کون سا پہر تھا جب اسے وہم سا ہوا کہ یاور علی خان نے اسے آواز دی ہے۔ اس کے سارے حواس جاگ گئے۔ مہین، واقعی وہ اسے آواز دے رہے تھے۔ وہ چپ لیٹی رہی۔ مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو۔ ان کی بوجھل آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ اگر ڈی سی صاحب ضابطے کی کارروائی نظر انداز کر سکتے ہیں تو پھر ہم تو لوگ ہیں۔ آپ مجھے آواز نہ دیں، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز پر آنسوؤں کا اثر تھا۔ اس نے کروٹ لے کر آنکھیں موند لی تھی۔ تو کیا تم انہیں امی کہو گی؟ بڑا عجیب سا لگے گا۔ بیا کو گتھیاں سلجھانے کا بڑا شوق رہتا تھا۔ نہیں، وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ سی ہیں، انہیں ممی بھی کہا جا سکتا ہے۔ لالی نے اپنی عقل کے کچھ کیڑے جھاڑنے کی کوشش کی۔ کیا بیکار کی بحث کرتی رہتی ہو تم لوگ؟ جو رشتہ قائم ہو چکا ہے، اس حوالے سے اگر انہیں اماں جی بھی کہہ دیا جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ شینو نے اپنے حصے کی ضروری مداخلت کی۔ آپ تو بس رہنے ہی دیا کریں آپا۔ روبی نے جل کر انہیں دیکھا۔ بھائی ہمیں تو بالکل بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس شادی میں سارے گھر والے کیوں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ مونا کو عدم شرکت کا بڑا قلق تھا۔ دوسروں کی دلہنیں آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ہاں کی دیکھنے کو ملتی ہیں تو باسی۔ وہ آ جائے یہاں، ہم انہیں تازہ کر لیں گے۔ زری نے دلاسا دیا۔ لو بھلا، یہ دلہن تازہ کرے گی؟ گلو منہ دبا کر ہنسی۔ زری خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ ہائے، لگی تو بڑی پیاری ہوں گی۔ سمیہ بھابھی کے بڑے مزے ہیں، بڑی امی انہیں ہر جگہ ساتھ لٹکا لیتی ہیں۔ ثانیہ کو اپنی قمیض کی کڑھائی کے دوران رشک کرنے کی فرصت ملی۔ وہ بہو جو ہیں اس گھر کی، بیا نے یاد دلایا۔ بہو ہونے میں بھی بڑے مزے ہیں، لالی نے ٹکڑا لگایا۔ فکر نہ کرو، تم بھی کل کو کسی کی بہو ہوگی، پھر یوں ہی ساس کے ساتھ لٹکو گی، مونا نے دلاسا دیا۔ ہائے مونا باجی، کچھ کریں نہ کریں آپ، باتیں بڑی اچھی کرتی ہیں۔ لالی نے ایک سرد آہ کھینچی۔ خاصی مایوس ہو، کس طرح افاقہ ہو سکتا ہے؟ روبی نے ہمدردی کی۔ ظاہر ہے جلد شادی ہی صحیح۔ تانیہ نے بہت آخر میں حصہ لیتی تھی، اس وقت تو ویسے بھی نوٹس تیار کر رہی تھی، مگر وحاش بھائی تو ابھی پڑھنے باہر جائیں گے۔ تانیہ بچپن ہی سے اپنے کزن وحاج سے منسوب تھی۔ اس کی وجہ شاید ان دونوں کی مائیں تھی جو کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ گہری سہیلیاں بھی تھیں۔ کہیں انہیں ہی وہاں کوئی اپنے پڑھانے نہ بیٹھ جائے۔ جیسے کہ کاکا جان لے آئے تھے اپنے ساتھ گوروں کی غلطی، وہ صرف گوروں ہی کی غلطی نہیں تھی، کاکا جان کی بھی غلطی تھی، شینو کی ویسے بھی۔ دوسروں کی غلطیوں پر نظر رہتی تھی۔ کیوں بیچاری تانیہ کو ڈرا رہی ہو؟ ویسے ہی ہوا سے ہل جاتی ہے، کوئی روگ ووگ لگ گیا تو سمجھو کہ گئی بیچاری۔ گلو
ہمیشہ سے ہمدردانہ دل ادا کرنے کے لیے وقف تھی یا خود کو رکھا تھا؟ ایک تو تم لوگوں سے بھی حد ہے۔ ہم پپا اور خالہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ روشی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ دھیرج، ہم اسی طرف آ رہے ہیں، روبی نے تسلی دی۔ اس طرح آئیں تو جانے کب پہنچوں گی؟ وہ لوگ آج رات پہنچ رہے ہیں، اطلاعاً عرض ہے۔ وہ جل کر رہ گئی۔ ہاں تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہی کہ تم کس طرح استقبال کرو گی، جیسے فلموں میں بچھڑی ہوئی بیٹی ایک ہولناک چیخ مار کر ماں کے گلے لگتی ہے، لالی نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر میں بچھڑی ہوئی بیٹی نہیں ہوں، اس نے تنک سلگ کر تصحیح کی۔ میں نہ ان کو امی کہوں گی نہ ممی، میں انہیں خالہ ہی کہوں گی۔ تبدیلی پپا کی زندگی میں آئی ہے، وہ تو ان کے ساتھ ہی جا بسیں گی، اس نے فیصلہ سنا دیا۔ اور کیا، تم تو ویسے بھی پرورش ہو چکی، بیا نے گرہ لگائی۔ پروان چڑھ چکی، شینو نے اپنی مخصوص ہنسی کے ساتھ تصحیح کی۔ یا اللہ، گلو ہنس ہنس کر دوری ہو رہی تھی، ان کی بچکانہ باتوں پر ان کی شفیق اور سنجیدہ طبیعت گدگدا کر رہ جاتی تھی۔ باری سے پوچھو، یاور ماموں کب پہنچیں گے؟ مونا نے بیا کو مخاطب کیا۔ کیوں، کیا باری کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا؟ خواہ مخواہ کسی کو اتنی اہمیت دینا؟ روشی نے منہ بنایا۔ شینو نے چونک کر روشی کی صورت دیکھی، پھر مسکرا کر گنگنانے لگی۔ جل کے دل خاک ہوا، آنکھ سے رویا نہ گیا، جلے ہمارے دشمنوں کے دل، روشی بڑبڑائی۔ وہ تو گانا گا رہی ہیں، تم ہر بات اپنے اوپر کیوں لے جاتی ہو؟ روحی نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، انہیں میری ہی کسی بات پر نغمات یاد آتے ہیں۔ بڑی آئی کہیں کی میڈم نور جہاں، اس نے اپنی فائل اور کتابیں چپٹنے کے انداز میں اٹھائی۔ ویسے آج کل باری کی چہل ٹہل میں خاصی کمی واقع ہوئی گئی ہے، بڑا آرام دے رہے ہیں بابا صاحب۔ گلو ہنس رہی تھی۔ کوئی بات تو ہے، اب تو دیکھ کر مسکراتا بھی نہیں، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ تمہیں دیکھ کر مسکرایا تھا، مونا نے شرارت سے اسے گھورا۔ اس کی تو عادت ہے مسکرانے کی، تانیہ نے جواباً گھور کر رہ گئی۔ ہمیں دیکھ کر تو کبھی نہیں مسکرایا، ہم یہ سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے کہ دانت پورے نہیں ہوں گے۔ شینو ہنسی۔ ارے دانت تو اس کے بہت خوبصورت ہیں، لالی نے معصومیت اور برجستگی سے کہا۔ ہال کمرے میں قہقہوں کا طوفان آ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، پورے 32 ہیں؟ زری ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ نہیں، ابھی عقل دار نہیں نکلی۔ شینو نے کنکیوں سے روشی کی طرف دیکھا۔ خیر وہ تو پورا ہی خوبصورت ہے، روبی نے شریر انداز میں کہا۔ کیا آپ لوگ ہر وقت باری باری کرتے رہتے ہیں؟ روشی نے تلخی سے ٹوکا۔ بھائی اس نام کی تو سب کو عادت ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی منہ سے نکال دیتا ہے، کوئی دل ہی دل میں لیتا ہے۔ یاد بہرحال وہ سبھی کو رہتا ہے۔ شینو کب باز آنے والی تھی، ساتھ گنگنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ دل تم کو دے دیا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اے دل دینے والا بڑا ہی بے وقوف ہوگا، گھوڑوں کے چارے میں گم کر دے گا، روبی نے گرہ لگائی۔ اس کا زیادہ وقت گھوڑوں میں گزرتا ہے، میں تو اس کے آگے چلتے ہوئے بھی گھبرا جاتی ہوں، کہیں پیچھے سے ٹک کی آوازیں نہ آنے لگے۔ وہ ساختہ کہہ کے ابھرے تھے۔ ارے آپ ایسا بھی گھوڑا پرست نہیں، بیچارے کی جاب ہی ایسی ہے۔ تانیہ کو کسی کے درگت بنتے دیکھ کر بڑی جلدی ترس آ جاتا تھا۔ بعض انسانوں کی بھی پرستش کر سکتا ہے، گٹس ہے اس میں، شینو نے کہکا لگایا۔ روشی نے اپنی کتابیں اٹھائی جو وہ نوٹس تیار کرنے کی غرض سے ساتھ رکھے ہوئے تھی اور باہر نکل گئی۔ گٹس ہیں، دلکش اوباش نان سینس۔ سامنے پیازی رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس، پاؤں میں سخت سی چپل ڈالے جھومر چلی آ رہی تھی۔ روشی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ محترمہ ادھر کدھر؟ آپ یہاں کیسے؟ وہ اپنی سرد موہری چھپا نہ سکی۔ بعض ضروری لوگ تو اس طرف آتے ہی نہیں، ہم نے سوچا چودھرانی صاحبہ کراچی گئی ہوئی ہیں، اچھا موقع ہے اس طرف کی سیر کا۔ یہاں کون ہے؟ گھنچے چٹک رہے ہیں جو آپ سیر کی غرض سے تشریف لائی ہیں؟ وہ بڑے تلخ اور طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ گھنچے نہ سہی، گھنچا تو چٹکتا ہے۔ وہ بڑے سروں میں ہنسی۔ مگر لگتا ہے آپ چٹکنے نہیں دیں گی، اس کے لہجے میں زہر ابھر آیا۔ ماما بلی اوپر سے آ رہی تھی، جھومر کو دیکھ کر چونک پڑی، چند ثانیوں کو اپنی جگہ پر رک گئی۔ ماما، باری کہاں ہے؟ روشی نے ماما کو مخاطب کیا۔ وہ جی ایئرپورٹ گاڑی لے کر جائیں گے نا، تیار ہو رہے ہیں وہ، دو گاڑیاں جائیں گی نا، ایک ڈرائیور لے کر جا رہا ہے، دوسری خان۔ آپ بھی چلے جاؤ خان کے ساتھ، خوشی کا موقع ہے۔ کیا نئی خوشی ملی ہے اس حویلی کو؟ جھومر کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی۔ آپ اپنی توانائی ضائع نہ کریں، آپ کے مطلب کی ادھر کوئی بات نہیں۔ ماما ذرا جلدی سے باری کو تو بلا دیں، اس نے جھومر کی طرف رخ موڑ کر ماما کو مخاطب کیا۔ ادھر ہی؟ ماما جاتے جاتے پلٹی۔ ہاں ادھر ہی، دیکھو ذرا جلدی۔ چلے خوش ہو جائیں، آپ کا طوفانی دورہ بیکار نہیں گیا۔ کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ جھومر کھلکھلائی۔ روشی جیسے شعلوں میں گر گئی۔ کتنے منہ ہیں آپ کے، اس نے بظاہر مذاق کیا۔
उसी दम बारी तेज़ी से जीने तय करता नीचे आया, मगर दरमियान में ही रुक गया, जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि आगे बढ़े या वापस पलट जाए। ब्लैक सफारी सूट में निकसिक से तैयार वो बिल्कुल पुरसुकून और फ्रेश नजर आ रहा था। आगे बढ़ो भाई, क्या पत्थर बन गए? रोशी बड़ी जहरीली हंसी हंसकर बोली। नहीं खैर, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो संभल कर आगे बढ़ा। ये झूमर भाभी आपको ढूंढती फिर रही हैं। मैं तो खुद बहुत मसरूफ़ थी, फिर भी सोचा इनकी मदद ही कर दूँ। कोई एतराज़ तो नहीं? रोशी मायने खेज़ अंदाज में मुस्कुराई। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अलबत्ता अगर आपको हो तो। वो खामोश हो गया। ये आ गए हैं, कर लीजिए ज़रूरी बात, फिर मौका मिले न मिले। अब मैं जा सकती हूँ? उसने बारी की तरफ देखा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं कि आपको गायब करना ज़रूरी हो। जी फरमाइए, क्या है वो ज़रूरी बात? वो झूमर की तरफ मतवज्जे हुआ। वो बहुत पुरसुकून नज़र आ रही थी। कहीं बैठते हैं? झूमर उससे ज़्यादा पुरसुकून थी। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, रास्ता खासा लंबा है। वैसे मेरे और आपके दरमियान किसी ज़रूरी बात का कोई ताल्लुक़ नहीं, और हो सके तो आइंदा इस किस्म की ज़हमत ना कीजिएगा प्लीज़। ओके? ताल्लुक़ पैदाइशी नहीं होते, बाद में भी हो जाते हैं, झूमर ने बड़े निडर अंदाज में कहा। आपने शायद एक बात यहाँ हवेली में नोट नहीं की, यहाँ मर्दाना जनाना अलग अलग होता है। सिवाय मेरे यहाँ से वहाँ कोई दंदनाता नज़र नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए कि कूट कूट कर मेरे अंदर ये बात उतार दी गई है कि हवेली की तमाम छोटी बड़ी ख़वातीन मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझे हमेशा उनसे एहतराम का रिश्ता इस्तवार करना होगा। इससे हटकर मैं किसी से किसी और किस्म के ताल्लुक़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मुझे उससे हमदर्दी है, सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी। अस्सलाम वालेकुम। झूमर ने ख्याल से चौंक कर बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ रोशी की तरफ देखा। मैं ठीक कर लूँगी इसे। नस्लन गलाती है जो जीतने के लिए लड़ते हैं। उसने बड़ी एतमाद से कहा और उस रास्ते की तरफ चल पड़ी जहाँ से आई थी। रोशी को तो खाक समझ में नहीं आता था कि इससे ज़रा देर में हुआ क्या है। अगली मुलाकात में देखना कैसे छक्के छुड़ाऊंगी। तुम भी मौजूद रहना, बड़ा मज़ा आएगा। वो उससे कुछ फासले पर गोया हुई और फिर पलट कर चल दी। रोशी हैरान परेशान सी खड़ी रह गई थी। रात 11 बजे तक लड़कियों ने पूरे जोशो खरोश से दुल्हन का इंतज़ार किया था। 12:30 बजे तक उन्हें बुरी तरह जमाइयाँ आने लगी थी। वो हॉल कमरे ही में इधर उधर ढेर हो गई थी। नौकरों को जागते रहने की आदायत थी। वो इधर उधर आ जा रहे थे। उन सब में मामा बिल्ली की कारकर्दगी सब पर भारी थी। 11:15 बजे किसी ने आकर हॉल कमरे में हलचल मचाई थी कि दुल्हन आ गई। सबसे लंबी जस्त रोशी की थी। वो दुपट्टा हाथ में पकड़े सर पर दौड़ती हुई पोर्टेको में आई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।